السلام علیکم۔ ہمارے شیعہ بھائی آؤٹ آف دی رول باتیں کرتے ہیں، جو اسلام کا قانون ہے، جو قرآن و سنت کی دلیل حجت ہے، زیادہ تر یعنی کہ اس کی بنیاد کے بغیر اپنے پاس سے اٹکل پچو کے طریقے پر باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات ہیں اور ان کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، جیسے کہ لا اسولکم علیہ اجرن، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سے کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا، یعنی کسی قسم کا مجھے کوئی آپ سے کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربہ، میری یعنی قرابت داری کا تو مودت کا تو تعلق کا تو لحاظ کرو۔ وہ قبیلہ قریش سے کہہ رہے تھے، تو اس کے بارے میں قبیلہ قریش نے یعنی کہ شیب ابی طالب کی مظالم ڈھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات کا نزول ہوا کہ آپ اگر میری اس کام میں آپ جانتے ہیں کہ میں حق سچ پر ہوں اور میری دعوت حق ہے، لیکن آپ صرف اپنی ذاتی انا اور یعنی کہ چودراہٹ کی بنیاد پر یعنی کہ اتنے میرے مخالف ہو گئے ہیں کہ مجھے سزا تک دینا شروع کر دی آپ لوگوں نے۔ آپ کم از کم اتنا تو لحاظ کریں جی، اتنا ایک عام قبیلے والا ایک دوسرے اپنے قبیلے کے شخص کا لحاظ کرتا ہے، آپ تو اتنا بھی نہیں کر رہے۔ تو اس کے بارے میں یعنی کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ مودۃ فی القربہ کا مطلب ہے کہ میری اولاد سے آل سے محبت کرو، میرے قبیلے سے محبت کا خیال کرو۔ کس کو کہہ رہے ہیں پھر میرے قبیلے سے مودت کا خیال کرو؟ یعنی قبیلہ قریش سے کہہ رہے ہیں کہ میری آل سے، میری اہل بیت سے مودت کا خیال کرو، یہ قبیلہ قریش سے کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی بات نہیں بنتی۔ یا یہ اہل بیت کو کہا جا رہا ہے کہ الا المودۃ فی القربہ، آپ اس قرابت داری کا خیال کریں، میرے اوپر یہ مظالم نہ ڈھائیں؟ یہ بھی بات نہیں بنتی۔ بات تو ایک ہی بنتی ہے کہ قبیلہ قریش سے کہا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ قبیلہ قریش سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کم از کم ایک اتنی ویلیو تو دیں جتنی ایک قبیلہ کے ایک شخص کو یعنی کہ ویلیو دی جاتی ہے، اتنا تو کم از کم خیال کریں آپ۔ اور تو آپ نے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا، مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت 6-7 جگہ پر اور بھی قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔ مختلف انبیاء رسول نے اپنی قوموں سے یہی کہا کہ لا اجری الا اللہ، ہمارا اجر آپ سے کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے اپنا اجر اللہ سے لینا ہے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈی مارنی تھی؟ آپ کو لالچ تھا کہ میں آپ سے اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو؟ یعنی کہ یہ تو بالکل ہی بلا عنوان، بلا مقصد، بلا دلیل، بغیر حجت کے بعد نظر آتی ہے۔ تو یہ قرآن سے کتنا غلط یعنی کہ قرآن کا ترجمہ کر کے یہ مفہوم یہ لے کے یہ شیعہ بھائی ہمارے اس آیت کی بنیاد پر ان لوگوں نے فرقہ بنایا ہوا ہے۔ ایک دو آیات اور ہیں جن کی بنیاد پر ان لوگوں نے فرقہ بنایا ہوا ہے، احادیث کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا، اذان ان کی اذان دیں لاکھ بار یہ علی ولی اللہ کہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اذان میں آپ یہ کیوں کہتے ہیں، تو کہتے ہیں جی قرآن میں اللہ کا علی کا ذکر ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس لیے ہم یہ یعنی کہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ۔ تو بھائی 1,24,000 انبیاء رسول بھی اللہ کے ولی تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ولی تھے۔ رسول تو ولی پہلے ہوتا ہے سب سے، اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، صالحین، محسنین ہیں۔ تو پھر بھائی یہ شیعہ لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنی اذان جب فجر کی شروع کرتے ہیں تو یہ شاہ کی اذان تک یہ اذان ہی دیتے رہیں، اولیاء کا جتنا بھی نام ہے سب کا ذکر کریں کہ فلاں بھی ولی علی بھی ولی علی ولی اللہ ہے، تو رسول ولی اللہ، محمد ولی اللہ، موسیٰ ولی اللہ، اور اس کے بعد عبد القادر جیلانی ولی اللہ، اور مختلف قسم کے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے تو ولی فرشتے بھی ہیں، جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، ان کے بھی ساروں کے نام لیں، فرشتوں کی تو تعداد ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کر کے تو ان کی اذان ہی ختم نہیں ہوگی۔ اور ان لوگوں نے کام کیا کرنا ہے، میں تو ان کو اس قسم کے کاموں میں پھنساؤں گا کہ یہ حقیقت میں اپنے جال میں، اپنے پھندے میں ہی آپ ہی پھنس کر مر جائیں گے۔
اس قسم کے یہ یعنی کہ توجیحات کرتے ہیں اسلام کے اندر. دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نہیں کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم اور کاغذ نہیں دیا گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزع کی حالت میں تھے، بیماری کے حالت میں، کمزوری کی حالت میں تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی کہ کہا کہ قلم اور کاغذ آپ نہ لائیں، صحابہ کرام کو منع کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے اونچی آواز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کا یعنی کہ جو چھوڑ کر گئے ہیں قرآن اور سنت، یہی کافی ہے. اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس کے بعد نہیں بولے، نہ کاغذ قلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ یہ یعنی کہ آپ کے خلفۂ راشدین یا حضرت عمر نے ظلم کیا کہ یہ دعوت حق کی آخری نصیحت پہنچنے نہیں دی. بھئی جب نبی یا رسول اثبات کر لے، خاموشی اختیار کر لے، تو اس کا مطلب بھی حدیث ہوتا ہے کہ ایک بات کو پسند کیا گیا ہے اور یہ بات طے ہو گئی کہ یہی وصیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عمر نے بیان کی. ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کاغذ اور قلم لائیں، یا یہ حدیث میں ذکر آ سکتا تھا کہ محمد رسول اللہ بعد میں بھی تکرار کرتے رہے کہ کاغذ اور قلم لاؤ. حضرت عمر کی اس بات کے بعد ایسا ہرگز نہیں ہے. اس بات کے بعد خاموشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، تو اس کا مطلب ہے اس بات سے ایگری تھے، اور یہی وصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں کہ میں قرآن اور سنت آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اس کے بارے میں مختلف قسم کی احادیث جو کہ جعلی اور یعنی کہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں امت کے لیے. تو بھئی اہل بیت تو وفات پا گئے، ہمارے لیے تو پھر قرآن رہ گیا. اہل بیت کو تو قتل بھی کر دیا گیا، باقی رہے ہی کچھ نہیں، ان کا پورے کا پورا قبیلہ قتل کر دیا گیا. تو اگر کوئی بچا بھی تو اس نے کوئی ایسی قسم کی تعلیمات ہمارے لیے قرآن کے علاوہ جیسے سنت ہے، حدیث ہیں، ترتیب نہیں دی کہ ہم کسی ڈائریکشن پر چلیں یا ہمیں کوئی فائدہ ہو. تو اس کا مطلب تو یہ صاف واضح نظر آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی فضول بات کر ہی نہیں سکتے کہ میں آپ کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، اطرتے ہی. یہ ان لوگوں نے دور فتن میں یہ علم حدیث جمع ہوا، تو اس وقت یہ لوگوں نے یعنی کہ اس وقت خلفۂ راشدین کے بعد تابعین کا دور آیا، پھر تبع تابعین کے دور میں یہ علم حدیث جمع ہوا. تو علم حدیث کے جمع ہونے میں کوئی یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ محال ہے کہ اس میں غلط احادیث فتنہ کے دور میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے اسلامک ورلڈ میں جمع نہ کی گئی ہوں اور ان کا سیاق و سباق صحیح بیان نہ کیا گیا ہو. اور بتانے والے امام بخاری کو کیا سارے یعنی کہ سچے لوگ تھے جو بتاتے تھے. وہ تو فتنے کا دور تھا، اور فتنے کے دور میں تو سند ہی نہیں ہے کہ فتنے کے دور کی کسی بھی چیز کو آپ ایک تحقیق کی بنیاد پر دین کا حصہ بنا لیں اور اس کو اڈاپٹ کریں. میں تو پھر بھی ساری احادیث پر ایمان رکھتا ہوں، میں مانتا ہوں ساری احادیث کو، لیکن جو احادیث قرآن کی دعوت مسلمین سے ٹکراتی ہیں، مخالفت کرتی ہیں، اپوزٹ ہیں، میں ان احادیث کو نہیں مانتا. یعنی کہ میں ان کو صرف نہیں مانتا کی حد تک نہیں ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ فتنہ ہے والی احادیث ہیں، یہ فساد والی احادیث ہیں، یہ امت کو تقسیم کرنے والی احادیث ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں، یہ غلط احادیث ہیں. میرا تو یہاں تک یعنی کہ یہ عقیدہ ہے، اور حدیث کے بارے میں میرا اتنا زبردست عقیدہ ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ میں تو کسی کو یہ نہیں کہنے دیتا کہ آپ کسی حدیث کو ضعیف کہیں. بھئی اس کا راوی ضعیف ہے، اس کو روایت کرنے والا، اس کی سند ضعیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو بیان نکلا ہے، جو حدیث آپ نے فرمائی ہے، جو قول کیا ہے، وہ کیسے ضعیف ہو سکتا ہے؟ اس کو ہم ضعیف بھی کہیں تو آپ کی بے ادبی میں محسوس کرتا ہوں. میرا تو حدیث پر اتنا پختہ ایمان ہے. تو اس کے بعد یعنی کہ اور بہت سی اس قسم کی یعنی کہ باتیں ہیں کہ جو شیعہ لوگ جیسے کہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ قرآن میں بھی آیا ہے، کہ شیعہ تو قرآن میں آیا ہے اس لیے ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. یہ حق بات ہے، شیعہ ہی اصل گروہ ہے وہ کہ جو حق پر ہے. تو بھائی شیعہ قرآن میں آیا ہے، کئی جگہ پر آیا ہے، اچھے الفاظ میں نہیں آیا. ایک جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ اے رسول، جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، فرقوا دینہم شیعن لست علیہم، یعنی ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ شیعہ لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو شیعہ لوگوں سے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شیعہ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن نے اپنے دین کو شیعہ میں تقسیم کر دیا، گروہ بندی میں تقسیم کر دیا، دھڑوں میں تقسیم کر دیا، فرقوں میں تقسیم کر دیا، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس بات میں بھی شیعہ لوگ یعنی کہ مار کھا جاتے ہیں۔ پھر یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی وہ جو باب فدق کا معاملہ ہے کہ جی وہ ایک جائیداد کا معاملہ ہے، اس وقت دیکھو قرآن سنت جو ہے یہ تو جزا و سزا کا وہ قانون ہے کہ جو وقت پر ہو، بر وقت ہو۔ اب اہل بیت بھی نہیں ہیں، آل رسول باقی بچے ہی نہیں ہیں، تو اب کیا ہم وہ جو ان کی پراپرٹی تھی کیا اس کو دلوا سکتے ہیں؟ باقی اگر دلوائیں گے تو یہ شیعہ کھا جائیں گے ساری آپ اہل بیت بن کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو یہ پھر یہ اس مسئلے کو کیوں اٹھاتے ہیں، ان مسائل کو کیوں جنم دیتے ہیں کہ حسین کو کس نے شہید کیا، کس نے نہیں کیا؟ بھائی جس نے بھی کیا غلط کیا، اس کو یعنی کہ وہ شہید ہونے والے بھی اپنی قبروں میں چلے گئے، جنہوں نے ظلم کیا ظالموں نے اور مظلوموں نے دونوں قبروں میں اپنی میں چلے گئے۔ اب ان کا حساب اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب یہ بات کرنا بے محل تیرا ترنم نغمہ بے موسم تیرا والی بات ہے۔ آخری شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا؟ جب بسمل کی تڑپ جب دیکھنے کا وقت تھا، جب یعنی کہ احتیاط کرنے کا وقت تھا، جب بچانے کا وقت تھا، اس وقت شیعہ نے علی پر لعنت ہو، اس وقت وہ کہاں تھے؟ اس وقت وہ کربلا کے میدان میں کیوں نہیں پہنچے حسین کو بچانے کے لیے؟ یہ لعنتی لوگوں نے خود حسین کو شہید کیا، اور خود ہی یعنی کہ انہوں نے یہ سارا کام کر کے اور اپنی نمبر پلیٹ بنانے کے لیے بعد میں انہوں نے ایک ایسا فتنہ جنم دیا کہ جو عبداللہ بن سبا یہودی نے یعنی کہ پیدا کیا تھا، یہ فتنہ شیعہ حضرات کے لیے۔ تو اب بھی دیکھ لیں کہ شیعہ جو ہیں یعنی کہ ایران جو ہے اسرائیل کا انڈر گراؤنڈ بڑا گہرا دوست ہے، اور اوپر سے نورا کشتی دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے لڑی، امریکہ کی صلح کو بھی برداشت نہیں کیا، بعد میں بھی لڑتے رہے، اور جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن نے کہہ دیا کہ جی ہم تو امریکہ کی صلح کو مانتے نہیں، ولادیمیر پوٹن صلح کرائے پھر مانیں گے۔ یہ نہیں کہ یہ رشین بلاک کی اس وقت یعنی اجارہ داری بن چکی ہے، ہم اتنے غلام بن چکے ہیں رشین فیڈریشن کے کہ انہوں نے ہمیں اتنے جوتے مارے ہیں، اور انہوں نے یہ لیکچر دیا ہے، سکھایا ہے کہ آپ نے کہنا یہ ہے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، یہ نہیں بتانا کہ آپ ہمارے غلام ہیں، رشین فیڈریشن کے غلام ہیں، کہ امت مسلمہ کو پتہ نہ چل جائے کہیں۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی، نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔